السلام علیکم دوستوں، میں محمد عثمان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں ترکی سے یونان تک کے سفر کا سلسلہ، جو درمیان میں رک گیا تھا اور میں وہ انکمپلیٹ چھوڑ کے اگلے ٹاپکس میں چلا گیا تھا۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریمائنڈر دینا چاہوں گا کہ میں کیسے ایران سے ترکی پہنچا۔ تو آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکا ہوں، میرا ایک کزن تھا جو جرمنی میں ہی ہوتا ہے، اٹلی میں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے میں ایک ایجنٹ کے پاس پھنس گیا تھا۔ وہاں پہ میری پیمنٹ نہیں کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے میں اور میرے ساتھ جو دوست تھے، میرے گاؤں کا لڑکا تھا اور ایک لاہور کا لڑکا تھا۔ ایک کا نام وحید تھا جو لاہور سے جس کا تعلق تھا، اور دوسرا شاہد تھا جس کا تعلق میرے گاؤں سے تھا۔ تو یہ دونوں میرے ساتھ ہی تھے، لیکن خوش قسمتی سے ہم لوگ اس ایجنٹ کے جہاں پہ پیمنٹ کی جاتی ہے، جس کو سیف کہا جاتا ہے، وہاں پہ ہمیں لے جانے کی جب دوران رستے میں بارڈر سے ایران اور ترکی کا جو بارڈر تھا وہاں سے اٹھا کے وان شہر میں لے کے جا رہے تھے، تو رستے میں پولیس نے ہمیں پکڑ لیا، جس کی وجہ سے ہماری پیمنٹ نہیں ہوئی۔ ویسے بھی پیمنٹ میری نہیں ہونی تھی، کیونکہ میرا کزن نے جو ہے وہ پیسے جو خرچ کر دیے تھے، استعمال کر لیے تھے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، تو اس وقت موجود نہیں تھے اس کے پاس۔ تو ظاہری بات ہے، جو آپ لوگوں کو آلریڈی میں کافی ساری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کیسے تشدد کیا جاتا ہے اگر کسی کی پیمنٹ نہ کی جائے، تو اس کا شکار ہونا تھا۔ لیکن خوش قسمتی تھی، ماں کی دعائیں تھیں، جس کی وجہ سے میں اس ایجنٹ کے ہتھے نہیں چڑھا۔ وہاں سے ہم دونوں، میں اور شاہد، رہ گئے۔ جو وحید تھا اس نے وان کے ٹرمینل، جو بس ٹرمینل تھا جہاں پہ ہمیں پولیس نے 2 دن کیمپ میں رکھنے کے بعد ہمیں ایک سٹے پیپر دیا، اور کملک جس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ کیمپ میں رکھنے کے بعد 2 دن انہوں نے ہمیں سیدھا جا کے بسوں میں بٹھا کے بس ٹرمینل پہ اتار دیا۔ وہاں پہ سب لڑکوں نے اپنے اپنے جگاڑ یعنی کانٹیکٹس شروع کر دیے لگانے۔ جن لوگوں کے پاس پیسے تھے ان کو تو 200 لیرے کا اس وقت ٹکٹ ملتا تھا وان سے لے کے استنبول تک کا، تو انہوں نے ٹکٹ لیے اور وہاں سے نکل لیے۔ لیکن ہمارے پاس پیسے کم تھے، ہم لوگ اب وہاں پہ رک گئے۔ موبائل تھا صرف ایک ہمارے پاس، جس پہ ہم گھر پہ بھی کانٹیکٹ رکھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں میرا جو کزن تھا، ہم دونوں کا ایجنٹ وہی تھا، میرا اور شاید دونوں کا ایجنٹ وہی بنا ہوا تھا۔ آگے ایک اور افغانی لڑکا تھا، اس کے ساتھ اس کا لنک تھا، تو جو مین ایجنٹ تھا وہ تھا افغانی، باقی درمیان میں میرا کزن جو تھا وہ تھرڈ پارٹی تھا۔ تو پیسے جو ہیں وہ میرے اور میرے جو دوست تھا شاہد، ان دونوں کے، ہم دونوں کے جو ہے وہ وہیں پہ پھنسے ہوئے تھے۔ میرے خاص کر کے پیسے جو ہے وہ کزن میرے گھر سے لے گیا تھا، لیکن شاہد کے پیسے اس کے گھر پہ پڑے ہوئے تھے۔ اب جو ایجنٹ تھا جو افغانی تھا، اس کے تعلقات شاہد سے بھی تھے، تو اس نے تو گھر پہ اس کے رابطہ کیا اور اس کے پیسے لے لیے۔ لیکن میرے جب گھر والوں سے رابطہ کیا گیا تو گھر والوں سے تو رابطہ ایجنٹ کا تھا نہیں، لیکن میرے کزن سے تھا، تو کزن نے فون بند کر دیا۔ میں اب ٹرمینل پہ پھنسا ہوا ہوں، میں کالے کر رہا ہوں، ایک تو نیا ملک ہے اور ہم لوگ غیر قانونی بھی آئے ہوئے ہیں، اوپر سے ڈر ہوتا ہے، اوپر سے لوگوں نے بہت زیادہ ڈرایا ہوا تھا کہ یہاں پہ کردے ہوتے ہیں جو گھروں میں لے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر بندے کو سیف لگا لیتے ہیں۔ بہر صورت ہم دونوں وہیں پہ ٹرمینل پہ تھے۔ ایک دن رات کو پورا دن ہم لوگوں نے وہاں پہ گزارا۔ ہمارے ساتھ مسافر آتے تھے، ٹکٹ لیتے تھے اور چلے جاتے تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، سو ہم لوگ وہیں پہ تھے۔ پھر رات گزاری ہم لوگوں نے ٹرمینل پہ۔ وہاں پہ بہت اچھی بات لوگوں کی یہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں مالی طور پہ اور کھانے وغیرہ جو ہے بہت زیادہ امداد کی، بہت اچھے لوگ تھے۔ کچھ لوگ آتے تھے جو ہے وہ اپنا کھانا لے کے آتے تھے، جتنے بھی وہاں پہ مسافر ہوتے تھے ان میں بانٹ دیا کرتے تھے، لیکن پیسوں کا تو جگاڑ جو ہے لگانا ضروری تھا۔ میں نے وہاں پہ کوشش کی اپنے کانٹیکٹس نکالنے کی۔ ترکی کے اندر کچھ دوست تھے، کچھ جاننے والے تھے، جن کو میں نے بولا کہ اگر مجھے آپ پیسے پہنچا سکتے ہو یہاں پہ تو بہت اچھا ہوگا، ریکویسٹ کی۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ کچھ ترکی کے کس شہر میں تھے، کچھ کس شہر میں تھے، اور ایک لڑکا تھا جو میرے گاؤں میں، وہ اسٹڈی ویزے پہ ترکی میں تھا اور اسٹڈی کر رہا تھا، تو اس کو ڈر لگ گیا کہ شاید میں ایک اللیگل یا غیر قانونی مہاجر کو، چاہے میرے گاؤں کا ہے لیکن اگر میں اس کی مدد کروں گا تو اس نے جناب میرا اس میں نقصان ہوگا اگر گورنمنٹ کو پتہ چلا۔ میں نے اس سے رابطے کیا، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آیا ہوا ہوں، تو میرے لیے یہاں پہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے، یہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ میں کسے پیسے بھیج رہا ہوں۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے، لوگ مطلب رسک بھی لیتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خاص کر کے لیگل ہوتے ہیں، ان کے لیے مسائل بنتے ہیں۔ تو اس نے اپنی سیف سائڈ رکھی اور مجھے سیدھا جواب دے دیا۔ 2 دن اس نے مجھے سٹے پہ رکھا کہ یار آپ کوشش کرو، میں کر رہا ہوں۔ آخر میں اس نے کہا بھائی سوری آپ اللیگل ہو، تو میں اللیگل کی جو ہے وہ مدد نہیں کر سکتا۔ خیر 3 دن ہمارے وہاں پہ گزر گئے۔ ایجنٹ ہمیں بار بار کال کر رہا تھا اور اس نے یہ بولا کہ آپ آؤ باہر اور ہم آپ کو ٹیکسی کی گیم کروائیں گے، یعنی کہ وہاں سے اٹھواؤں گا اور ٹیکسی میں ڈال کے لے جاؤں گا استنبول۔ اب یہ سارے کے سارے ڈرامے ہوتے ہیں اور جھوٹے وعدے ہوتے ہیں، کیونکہ ایجنٹ جو ہیں وہ ٹیکسی میں تو کسی کو لے کے نہیں جاتے۔ ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ایک کھمبی لیتے ہیں، یعنی کہ ایک جو ٹویوٹا IS ٹائپ ایک بند ڈبہ ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں
جہاں پہ بندے 10 ڈلتے ہیں وہاں پہ وہ 20 ڈالتے ہیں، اور بندوں کو ڈال کے پھر وہ پہاڑوں کے اندر سے، گاؤں کے اندر سے مین روڈ نہیں پکڑتے، کہیں نہ کہیں جہاں پہ ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں پہ چیک پوسٹیں ہیں، فوج یا پولیس جو ہے چیک کر رہی ہے، تو وہاں سے وہ سیفلی نکالنے کے چکر میں بندوں کو پہاڑیوں میں لے کے جاتے ہیں اور گاؤں میں لے کے جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہوا جناب، میرا جو کزن تھا اس نے بولا کہ بھائی تم نے اب اس سے ایجنٹ سے رابطہ نہیں کرنا، میرے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں۔ سیدھا سیدھا تو اس نے نہیں کہا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ بھائی اس بندے کے پاس پیسے نہیں ہے، تو اگر میں ایجنٹ کے پاس دوبارہ کسی بھی طریقے سے اگر ایجنٹ کے ہاتھے لگ گیا تو ایجنٹ نے تو بھائی صاحب ہمیں سیف لگا لینی ہے، اور پھر جو اس کے کیونکہ میں تو اس کا نہ بھائی ہوں نہ دوست ہوں، وہ تو ویسے کسی کے بھی سگے نہیں ہوتے، اس نے جناب کزن سے پیسے نکلوانے کے چکر میں میری جو ہے وہ اس نے واڑ لگا دینی ہے۔ تو ہم لوگ اب ڈر گئے وہاں پہ۔ پھر جو میرا دوست تھا شاہد، اس کے کچھ دوست تھے، اس کا بھائی بھی یہاں پہ جرمنی میں تھا، تو وہ جب ترکی میں رہ کے گیا تھا تو اس کے کچھ دوست جو ہے ترکی میں تھے، ان سے اس نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ان کا کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی طریقہ حل نکالنے کی۔ انہوں نے کسی اور ترکے سے بات کی جو کردے ہوتے ہیں وہاں پہ، جو یہ کام ایجنٹی میں پاکستانیوں کے ساتھ پھر مل کے آگے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، تو ان سے اس نے رابطہ کیا۔ اس بندے کو اس نے بولا بھائی یہ 2 مسافر ہیں جن کو تم نے وہاں سے لے کے استنبول تک پہنچانا ہے۔ اس نے بولا ٹھیک ہے میں ان کے 30,000 لوں گا، یعنی کہ 1,000 لیرہ۔ اس وقت پاکستان کا جو لیرہ تھا وہ پاکستانی 30 سے تقریباً 30 کے لگ بھگ تھا، 27-28 روپے کا تھا، ابھی تو بہت زیادہ اس کی قیمت گر گئی ہے۔ تو اس نے بولا بھائی میں 1,000 لیرے لوں گا، حالانکہ ٹکٹ جو تھا وہ 200 لیرہ کا تھا، 800 لیرہ وہ اوپر لے رہا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی تھا کہ بھائی وہ ہمارے پاس کملک تھی، اگر وہ ہمیں بس کا ٹکٹ لے کے دیتا یا پھر ہمیں نقد پیسے دے دیتا تو ہم آسانی سے جا سکتے تھے۔ لیکن اس بندے نے کیا کیا جناب، ہمیں ان کو ڈر بھی ہوتا ہے کیونکہ جو بس ٹرمینل ہوتا ہے وہاں پہ پولیس کھڑی ہوتی ہے، چیک ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر کوئی بھی ترکا آ کے کسی آئسلینڈر سے یعنی کہ مہاجر سے بات کرتا ہے تو پولیس کو شک ہوتا ہے، پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے، انویسٹیگیٹ کرتی ہے، ترکی میں کافی سختی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ ٹرمینل کے اندر آنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں، بندے کو ٹرمینل سے باہر آنے کا کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بندے نے کال کی، اس نے بولا بھائی ٹرمینل سے باہر ہو۔ وہاں پہ ہم لوگ دونوں بڑی مشکل سے، اس کو ترکی زبان آتی تھی، ہمیں انگلش آتی تھی، لیکن اس نے آخر کار ہمیں سیدھا وہ تھوڑا بہت جو رستے میں نے جو ٹرانسلیٹر وغیرہ سے تھوڑی بہت سیکھی تھی، اس کی وجہ سے ہم لوگ اس بندے کے پاس پہنچے۔ تو وہاں پہ ایک کار کھڑی تھی، اس کار میں ہمیں اس نے بٹھا کے ایک گھر میں لے گیا، تقریباً رات کے 10 کا ٹائم تھا۔ ہم لوگوں نے شکر ادا کیا جی چلو ٹرمینل سے تو جان چھوٹی، ہم 2 دن سے وہاں پہ سو رہے تھے، تو سب ہمارے سامنے جو ہے وہ جا رہے تھے، اور ہم لوگ وہاں پہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے تھے۔ تو وہاں سے اس بندے نے ہمیں گاڑی میں بٹھا کے ایک اندھیرے گھر میں لے گیا، وہاں پہ تیسری منزل پہ ہمیں اس نے چھوڑا ایک اندھیرے کمرے میں، لائٹ آن تھوڑی سی اس میں وہ موم بتی چل رہی تھی، تو اس موم بتی میں ہمیں پتہ چلا جناب وہاں پہ ہمارے علاوہ جو ہے وہ 2-3 اور خاندان بیٹھے ہوئے تھے جو افغانی تھے، تقریباً 12-13 بندے مزید بیٹھے ہوئے تھے جو فیملیاں تھیں۔ خیر ہم لوگوں نے وہاں پہ رات تقریباً 3-4 گھنٹے گزارے۔ رات کے ٹائم پہ ایک گاڑی نیچے آئی، وہ بندے افغانی غائب ہو گئے، ہم لوگ صرف 3 بندے رہ گئے۔ وہی تو جو ہے وہ آلریڈی انقرہ کا ٹکٹ لے کے نکل چکا تھا، لیکن میں، شاہد اور ایک اور لڑکا درمیان میں آ گیا، وہ بھی افغانی تھا، تو ہم 3 وہاں پہ رہ گئے، باقی سارے کے سارے نکل گئے۔ تو اس بندے نے ہمیں بولا کہ بھئی آ جاؤ اب نیچے، ہمیں لے کے گیا نیچے۔ تو پہلے ہم 2-3 تھے، خالی گاڑی تھی، اس میں ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے، تو ہم نے سمجھا یار شاید باقی بندے کا کام اچھا ہے، وہ ہمیں لے کے جا رہا ہے اس طرح بالکل فری میں، مطلب اچھے طریقے سے لے کے جا رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک اور گھر کے سامنے گزری، وہاں سے 4 مسافر نکلے، پھر ایک اور گھر کے سامنے گزری، وہاں سے، تو یہ پک اینڈ ڈراپ کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک گاڑی جس میں گنجائش 25 سے 30 بندوں کی تھی، اس گاڑی میں اس نے 55 سے زیادہ بندے ٹھونس دیے۔ اب میں بیٹھا ہوا تھا بالکل اینڈ والی سیٹ پہ، آخر والی سیٹ پہ، اس نے آخر والی سیٹیں چھوڑ کے باقی ساری کی ساری سیٹیں اس نے نکالی ہوئی تھیں، ہائیسٹ تھی بڑے والی، تو اس سیٹ کے اوپر میں بیٹھا تھا۔ لیکن اب جب مسافر آتے گئے تو آگے والوں کو پیچھے دھکیلتے میرے اوپر بیٹھے ہوئے کی تقریباً 3 بندے جو ہے وہ میری یہ ٹانگوں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر گاڑی نے سفر شروع کر دیا۔ وان سے لے کے استنبول کا 24 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے۔ وان سے نکل کے ایک جھیل آتی ہے، وان کے اندر بہت بڑی جھیل ہے جس میں سے کشتی کے ذریعے بھی پار کروایا جاتا ہے اور ساتھ بائی روڈ بھی کراس کروایا جاتا ہے۔ کشتی والا تھوڑا سیف ہے، لیکن اس میں سیف کیا ہے، جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہر سال 30-35 پاکستانی مہاجر، افغانی اور پاکستانی جو ہیں وہ اس میں ڈوبتے ہیں، کشتی کے ذریعے پار کروائی جاتی ہے، اوور لوڈ کی جاتی ہے، تو کبھی اگر پولیس کا چھاپا پڑ جائے تو جلدی میں جو وہ گاڑی جو کشتی ہوتی ہے اس کو ڈبو دیتے ہیں یا ڈوب جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو تیراکی تو آتی نہیں ہے، بہت بڑی وہ جھیل ہے۔ تو ہمیں اس نے خیر بائی روڈ نکالا اس گاڑی کے اندر سے۔ اب تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا، میری ٹانگیں سن ہو گئی۔
सांस बंद लेना जो है मुश्किल हो गया गाड़ी के अंदर, क्योंकि हवा भी नहीं आ रही थी। और एक गाड़ी में जहाँ पे 25 बंदों की गुंजाइश हो, वहाँ पे 55 से 60 बंदे घुसे हुए हों, तो मेरे ऊपर 3-4 बंदे और लदे हुए थे, तो मेरा सांस जो है वो वहाँ पे बंद हो गया। मेरे दोस्त ने बड़ा शोर मचाया कि गाड़ी रोको गाड़ी रोको, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी। वो उसको किसी परवाह नहीं होती, क्योंकि उसको अपने पकड़े जाने का भी ख़तरा होता है। खैर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे गाड़ी ने सफ़र किया, वान से निकली और रास्ते में जो है वो वान से तकरीबन निकल गई थी, तो पुलिस ने उसका फिर दोबारा से पीछा शुरू कर दिया। तो उसने वो गाड़ी भगानी शुरू कर दी पहाड़ों के अंदर। और बदकिस्मती से या फिर आप खुशकिस्मती कह सकते हैं, उस रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, कि दिसंबर चल रहा था, बारिश भी हुई थी और बर्फ़बारी भी हो रही थी, जिसकी वजह से कीचड़ बना हुआ था, पूरे कच्चे जो रास्ते थे उन पे कीचड़ बना हुआ था। तो उसने वो गाड़ी पहाड़ियों के अंदर घुसाई और वहाँ से एक कच्चा रास्ता लेते हुए गाड़ी उसकी कीचड़ के अंदर धंस गई। साथ में थी खाई, तकरीबन इतनी गहरी खाई थी, 100 से 200 फीट गहरी खाई थी। वो जब गाड़ी उसने वहाँ पे घुसाई तो गाड़ी जो है वो फंस गई। कोशिश उसने बड़ी की, जैसे जैसे वो गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहा था, साथ साथ गाड़ी जो है वो स्लिप हो के खाई की तरफ जा रही थी। और बस पहले तो वो जान छुड़ा के पुलिस वालों से भाग गया था। तकरीबन 10-15 मिनट जो है वो गाड़ी की लाइटें, पुलिस की जो लाइटें होती हैं वो हमें नज़र आ रही थी। उसके बाद गाड़ी की लाइटें बंद हो गई उस बंदे ने ये पहाड़ी में जब गाड़ी घुसाई थी। लेकिन 10 मिनट बाद फिर दोबारा हमने देखा जी पुलिस की गाड़ी पीछे हमसे तकरीबन 100-200 मीटर पीछे आके खड़ी हो गई। तो ड्राइवर ने जब देखा गाड़ी अब पुलिस की आ गई है, तो उसने फौरी तौर पे अब वहाँ पे अगर वो थोड़ी देर और गाड़ी को रेस देता तो गाड़ी जो है खाई में जाने वाली थी पक्की। लेकिन खुशकिस्मती से एक पुलिस की गाड़ी आई, तो उसने वहाँ पे गाड़ी को बंद किया और गाड़ी से निकलते हुए उसने दरवाज़ा भी लॉक कर दिया, जो ड्राइविंग सीट वाला था। और वो ऑटोमेटिक लॉक थे, यानी कि ड्राइवर वाली साइड से खुलते थे। सब के सब पीछे फंसे हुए थे और शीशा लगा हुआ था ड्राइवर कंपार्टमेंट और पीछे वाले कंपार्टमेंट के दरमियान। तो जो पीछे थे वो सारे के सारे कैद थे, जिस तरह कैदी होते हैं पुलिस की वैन में, उस तरह हम लोग भी कैद हुए पड़े थे। तो उसने वहाँ पे वैसे ड्राइविंग वाला भी लॉक कर दिया, क्योंकि फ्रंट पे 2 बंदे बैठे हुए थे, लेकिन उसने ड्राइविंग वाला भी लॉक कर दिया दरवाज़ा। साथ में उसने चाबी निकाली और निकल के भाग गया। पुलिस वाले आए, 3-4 बंदे थे पुलिस वाले, उन्होंने गाड़ी आके नहीं खोली, उन्होंने उस बंदे का पीछा करना शुरू कर दिया। तकरीबन 10 मिनट गुजरे तो गाड़ी की, तो क्योंकि हेडलाइट्स ऑन थी, तो उसकी रोशनी में हम लोगों ने देखा, उसको पकड़ के ले आए। उन्होंने उसको वहाँ पे जो कीचड़ था उसी के अंदर उसको पहले गिरा के उसको ठीक ठाक मारा। उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया। उस जो ड्राइवर था वो था तुर्किश, लेकिन कुर्दिश था, क्योंकि जो बॉर्डर वाली साइड पे होते हैं वो ज़्यादातर कुर्दिश ही रह रहे होते हैं। तो पुलिस को वैसे भी उनसे गवर्नमेंट के साथ उनकी क्लैश रहती है। तो उन लोगों ने उसके भड़ास निकालने के चक्कर में उस ड्राइवर को पहले तो हेडलाइट्स के सामने गिरा के ठीक ठाक मारा, उसको गालियाँ देते रहे। उसके बाद फिर उसको हथकड़ियाँ लगा के साइड में बिठा दिया। तकरीबन इस दौरान जो है वो 20 से 25 मिनट गुजर चुके थे। हम लोग अंदर वो बेहिस पड़े हुए थे, काफ़ी सारे लोग दरमियान में बेहोश हो गए थे। बंगाली भी थे बेचारे, उनके भी हालात ख़राब थे, मेरा तो अपने हालात ख़राब थे। तो जनाब इस तरह हमें फिर पुलिस ने दूसरी दफ़ा पकड़ लिया और हम दोबारा कैंप में पहुंचे। पुलिस के पकड़ने के बाद से कैंप तक का सफ़र, उसके बाद इस्तांबुल तक का सफ़र, वहाँ पे मैंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, सारे के सारे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगली वीडियोस में शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में घंटी वाला नोटिफिकेशन और बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड किया करूँ सबसे पहले आप लोगों को मिला करे। अपने ख्याल रखें, दूसरे का ख्याल रखें। अल्लाह आपके लिए आसानी अता फरमाए और आसानी तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।